السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سرکش جابل لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے، ان سرکش جابل لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔ حاضرین محفل، آج جشن آزادی کے موقع پر میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہی ہوں وہ ہے مسلمان اور آزادی۔ معزز سامعین و سامعات، یوں تو باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آتا رہا، فتنہ و فساد کا سیلاب آتا رہا، مگر حق پرستوں کی جانباز قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں، ہر ملک میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، توحید و شرک کا معرکہ ہے، جو تا قیامت جاری رہے گا۔ تاہم آج اس قومی یادگار کے دن، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں میں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے جو آزادی کا 80واں سالہ جشن منایا جا رہا ہے، آزاد ہندوستان کی داستان اور غلام ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستوں، ایسے وقت میں ہمیں بھی جب ایک طرف اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو ہاتھ دعائے مغفرت کے لیے خود بخود اٹھ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے روداد اب جو چل رہی ہیں، جب اس کا تذکرہ سامنے آتا ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور دل سے ایک ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم اس ملک کو انگریزوں سے چھڑوانے، ہندوستان کو آزاد کروانے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستانی مسلمانوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ مسلمان آزادی کے بدلے انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے، تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا، آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ ارے انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اپنی جان دے دی، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 51,000 علماء کو جلا دیا گیا، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء اکرام کے گردنوں کو لٹکا دیا گیا، لیکن آج ان سب کے باوجود ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، حد تو یہ ہو چکی ہے کہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں آج تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، تمہیں پاکستان بھیجنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے میں ان سے صاف صاف الفاظ میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کے پیشانیوں کے نشانات ہیں، یہاں کے چپے چپے پر ہمارے قدموں کے چھاپ ہیں۔ آج اس ملک کے آزاد ہوئے 80 سال ہو گئے، لیکن 80 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار
اختیار کیا، ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے، اس کی ایک درد بھری داستان ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، زبان گنگ ہو جاتی ہے اور پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ ہائے، ایک کیسی آزادی ہے جس میں مسلمانوں کے جان و مال تک محفوظ نہیں، ایک کیسی آزادی ہے جس میں مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اس سیار کی آڑ میں خاص طور پر مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹوں سے منظم طریقے سے غائب کیے گئے، ووٹ جیسے ہتھیار سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ہماری آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ دوستوں سنو، اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ہم ایسی آزادی کے طلبگار نہیں ہیں۔ ہم ایسی آزادی کو تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، ہم ایسی آزادی کو کل بھی لات مارتے تھے، آج بھی لات مارتے ہیں، آئندہ بھی مارتے رہیں گے۔ ہمیں آزادی چاہیے تو اسلام کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو شریعت کی آزادی چاہیے، ہمیں ہماری جان و مال کی حفاظت چاہیے۔ معزز سامعین و سامعات، آپ خود بتائیے، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے کہ کسی بھی مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج ہندوستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ حب الوطن کے نام پر خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنا کر وندے ماترم اور مخصوص نعرے لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ جمہوریت اور آئین کے بالکل مخالف ہے۔ اور مسلم پرسنل لا بورڈ میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ایوان حکومت کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ میں ذرہ برابر ترمیم برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی جانوں کی بھینٹ لگا دیں گے، لیکن اصل خدائے قانون لازوال قرآنی دستور مسلم پرسنل لا بورڈ میں ذرہ برابر ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ زمین پھٹ سکتی ہے، یہ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج اپنی روشنی کو کھو سکتا ہے، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ میں ذرہ برابر ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ معزز سامعین و سامعات، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں نے سرفراز کیا۔ یہ مسلمانوں کے قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود آج ہم سے وطن پرستی کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے۔ میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کا حق ہے۔ مسلمان اس ملک کا سچا وفادار ہے، اسی لیے ہم نے جنگ آزادی میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا اور اس ملک کو آزاد کیا۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو۔ یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو، کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ معزز سامعین و سامعات، ہمارا ملک ہندوستان جمہوریت کا پاسبان، جس سے ہم بے حد محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے۔ ملک سے محبت کرنے کا طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، نادانوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آج مسلمانوں کے خلاف ہر شعبے میں سازشیں ہو رہی ہیں، ہندوستان کو قبرستان بنانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ اب یاد رکھو، جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا دھرتی پر رہے گا، خدا کی قسم ہندوستان کی آبرو سے کوئی ماں کا لال کھیل نہیں سکتا۔ یہ ہماری ایمانی طاقت ہے۔ دوستوں، یہ بھی بتلا دوں کہ اگر کسی نے ہندوستان کی تاریخ کو قلم کی روشنائی سے لکھا ہے تو ہم وہ ہیں جس نے اس ملک کی تاریخ کو اپنے خون کے خطروں سے لکھا ہے۔ ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں۔ آج میں حکومت سے یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ اگر تم ہندوستان کی حفاظت چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تو مسلمانوں کو وہ حق دو جو جمہوریت کے آئین سے ملنا چاہیے، تبھی جا کر ہمارا ملک آزاد ہو سکتا
ترقی کر سکتا ہے۔ تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔ تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔ اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔